السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں جو کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بہت زیادہ ہارر ہے، کیونکہ اس کہانی نے مجھے بھی بہت کافی تشویش میں ڈالا ہے۔ میری ایک رشتہ دار کی جو ہے فرینڈ ہے، تو اس نے میری کزن کو بتایا ہے یہ اسٹوری، اور پھر میری کزن نے مجھے سنائی کہ وہ کہتی تھی کہ جب میں ینگ تھی تو ہمارے ایگزامس تھے، وہ اب ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی وہ، تو میں اسٹڈی کر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، اور میں 11 فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، تو 11ویں جماعت کی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور صحن میں کافی تازہ ہوا چل رہی تھی، لائٹیں آن تھی، تو سب لوگ سو گئے، لیکن میں صحن میں ہی اپنی اسٹڈی کر رہی تھی۔ تو سردی نہیں تھی، گرمیوں کا موسم تھا، اور ظاہر سی بات ہے گرمیوں میں لوگ صحن میں بیٹھتے ہیں رات کو۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک پتھر جو ہے کسی نے پھینکا اور وہ میرے کان سے ٹکرا کے گزرا، تو میں بہت ڈر گئی کہ یہ کیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت میں ایک درخت کے قریب بیٹھی، تو میں سمجھی کہ شاید درخت سے کچھ گرا ہے، اس لیے تو میں وہاں سے اٹھ گئی، اور میں نے 4-5 چارپائیاں پڑی تھی، تو میں دوسری چارپائی پر بیٹھی جہاں کوئی پودا یا کوئی درخت نہیں تھا۔ تو پھر میں اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوئی، اور اپنی اسٹڈی جو ہے کرتی رہی 12 سے ٹائم اوور ہو گیا تھا، 12 بجے سے، تو رات کے۔ تو اس نے کہا کہ اچانک ایک اور پتھر آیا، اور میری اسی کان کو چوتے ہوئے گزرا، ہلکا سا، یعنی تیز نہیں جس سے مجھے درد ہو۔ تو میں اچانک میں نے کان کو ہاتھ لگا، ادھر ادھر دیکھا، میں نے پتھر دیکھا، ایک چھوٹی سی کنکری تھی، تو میں نے اٹھایا بھی، بہت چھوٹی سی تھی، تو مجھے ڈر تو لگا، لیکن میں نے سوچا چلو ہوا میں کوئی چیز آیا ہوگا، اتنی چھوٹی سی پتھر، اور اگر کوئی 2 بار پھینکے تو کیا 2 بار میرا کان جو ہے اس پہ نشانہ ہوگا۔ تو خیر میں پھر اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوئی۔ اب دوستوں تیسری بار پھر پتھر آئی اور اسی کان کو چوتے ہوئے گزری، تو میں کافی ڈر گئی کہ چور وغیرہ ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں کہ ہمارا صحن جو ہے، ہمارا گھر بہت بڑا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور ہمارا صحن جو ہے وہ بیچ میں ہے، کوئی کمرہ، کوئی چھت اس صحن کے اتنے قریب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بیٹھ کے میرے کان کو ہی نشانہ بنائے اور وہ نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ لگے، نہیں، ہمارے کمرے ہمارے صحن سے اتنی دور ہے کہ اگر ہمارے صحن میں بیٹھا جائے اور کمرے کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہو تو ہمیں اپنے صحن سے نظر نہیں آتا کہ بہن ہماری یہ والی بہن کھڑی ہے یا دوسری والی، یعنی اس کا فیس ہمیں نظر نہیں آتا، صرف کپڑوں سے پہچان لیتے کہ کون کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا کون ہے، کون سا چور ہے جو کہ اتنا نشانہ صحیح جگہ پہ تین بار وہ لگا رہا ہے۔ تو خیر میں کمرے میں آئی، تو کمرے میں یہ نہیں کہ سب سو رہے تھے، میرا بھائی جو ہے وہ ابھی سویا نہیں تھا لیکن سونے والا تھا، تو میں نے اسے تھوڑا سا اٹھایا کہ چور ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو میں نے کہا کہ یار 3 بار مجھے پتھر مارا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے اپنا پسٹل وغیرہ نکالا اور ہم باہر آئے دوبارہ صحن میں، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، اوپر چھت پہ گئے، میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی، کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار تمہیں باہر سے کسی نے پتھر پھینکا ہوگا۔ تو اس نے مجھے کہا پتھر دکھاؤ، تو میں نے کہا پتھر تو ایک چھوٹا سا تھا، میں نے ادھر ادھر گرایا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن 3 بار صرف میرا کان لگا۔ تو وہ کافی حیران ہوا، اس نے کہا 3 بار، اور وہ بھی صرف تمہارا کان اور کان کا ایک حصہ صرف، تو اور وہ بھی ایسا کہ تمہارے کان کو چو کر گزر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کچھ چھوڑو اس بات کو، چلو۔ تو جب صبح ہم اٹھے تو اس نے کہا کہ تم رات دیر تک جو ہے مت جاگا کرو، کیونکہ کوئی چور وور نہیں تھا، لیکن کسی چیز نے تمہیں ڈرایا ہوگا، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ سب لوگ جاگ رہے تھے، اتنا دیر نہیں ہوا تھا، گرمیوں میں اتنا لوگ جلدی نہیں سوتے، اور جب ہم اوپر چھت پہ گئے تو پڑوسیوں کے جو ہے لائٹ سے وغیرہ آن تھی، لوگ صحنوں میں بیٹھے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔
تو میں نے کہا کہ پھر وہ پتھر، تو اس نے کہا درخت کے نیچے تم بیٹھ گئی. میں نے کہا ایک بار تو میں درخت کے نیچے تھی، پھر میں نے جگہ تبدیل کی، لیکن 3 بار ایسا. اس نے پھر مجھے کہا کہ ذہن پہ زور ڈالو، شاید تمہاری کسی اور جگہ کوئی اور جگہ لگا ہوگا، ایک جگہ نہیں لگ سکا. میں نے کہا نہیں، میرا کان ہی لگا. اس نے میرا کان دیکھا، چھوٹا سا خراش بھی میرے کان پہ آیا تھا کیونکہ 3 بار لگا تھا. تو اس نے کہا کہ یار عجیب بات یہ ہے کہ کوئی اتنا مطلب نشانہ باز ہے جو صرف تمہارا کان جو ہے وہ بار بار جو ہے پتھر سے جو ہے مار رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اتنی دور سے وہ تمہارے کان کو کیسے مطلب پتھر سے اتنی دور سے تو ہم ایک انسان کو بھی پتھر نہیں مار سکتے. ہماری کمرے اتنے دور ہے، اس کے چھت پہ کھڑے ہو کے تمہیں کسی نے پتھر مارا ہوگا. تو پھر ہم دونوں اس بات پہ کافی سوچے تھے. میری امی کہتی تھی کہ رات کو دیر تک نہ جاگا کرو، اور یہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا. تو دوستوں وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں حیران ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، مطلب جو مجھے پتھر مارنے والا تھا وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا. شکر ہے کہ میں نے زیادہ دھیان 2 بار، یعنی تیسری بار مجھے ڈائریکٹ ڈر لگا اور میں کمرے میں گئی. حالانکہ 2 بار، ایک بار میں نے سوچا درخت سے کچھ گرا ہوگا، دوسری بار میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھتوں پہ بھی دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا. اگر تیسری بار میں اور بھی رکتی نا تو شاید کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتا جو کہ مجھے مطلب میرے ساتھ برا ہو جاتا. تو یہ سٹوری اس نے سنائی تھی مجھے، اور بہت انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب ایسی چیزیں آپ کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں، مجھے بھی دیکھے. تو مجھے کافی ڈر لگا اور میں نے کہا ہاں بالکل ریئل ہے، اس میں کوئی جھوٹ تو مجھے بھی نظر نہیں آتا. کیونکہ اکثر لوگ جھوٹی سٹوریز جو بناتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ایک آہٹ ہوئی، ایک وہ ہوئی، لیکن اس نے جو سٹوری بیان کی وہ بالکل الگ ہے باقی سٹوری سے. تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اوکے دوستو، پلیز یار پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوکے، تھینک یو سو مچ.